السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا 5واں لیکچر ہے اسلامیات کا جماعت سوئم کے لیے، اور آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 2، نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نکات اول کے لیے سبق نمبر 2 ہے یہ۔ اس میں ہم پڑھیں گے نماز کی اہمیت کے بارے میں، نماز کے اوقات کے بارے میں، اور نماز کا طریقہ سیکھیں گے اس کے اندر۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو کلمہ طیبہ کے فوراً بعد جو چیز انسان پہ فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عربی میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں دعا مانگنا، پکارنا، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں پریئر، جو نکلا ہے پرے سے، اس کے معنی بھی دعا مانگنا ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں پیارے بچوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے کلام کریں، تو آپ نماز پڑھیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرے، آپ سے کلام فرمائے، تو اس کا کلام پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں۔ قرآن پاک میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس چیز کا حکم ہے وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک مومنوں پر نماز مقررہ اوقات پر فرض کی گئی ہے، یعنی کہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ تو نماز کو آپ نے وقت گزار کر نہیں پڑھنا۔ اگر کوئی شخص نماز کو اس کے ٹائم گزرنے کے بعد پڑھے گا تو وہ نماز ادا نہیں کہلائے گی، وہ نماز قضا کہلائے گی۔ پیارے بچوں، ہر مسلمان مرد اور عورت پہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ نمازیں مختلف اوقات میں، مختلف ٹائمنگز میں ادا کی جاتی ہیں، جن کے اوقات یہ ہیں: نماز فجر، صبح ہلکی ہلکی روشنی ظاہر ہونے کے بعد سے سورج نکلنے سے ذرا پہلے تک نماز فجر کا وقت رہتا ہے۔ آپ اس میں ذرا ایڈیٹنگ کر لینی ہے بک کے اندر پینسل سے۔ ذرا پہلے کو آپ نے کاٹ کے لکھنا ہے 20 منٹ، کیونکہ سورج نکلنے سے 20 منٹ پہلے تک نماز فجر کا وقت رہتا ہے، اور جب سورج طلوع ہونے میں 20 منٹ رہ جاتے ہیں تو نماز فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ نماز فجر نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ نماز فجر پڑھ رہے تھے اس سے پہلے اور پڑھتے پڑھتے نماز فجر کا وقت اس کا ٹائم ختم ہو گیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 2، نماز ظہر، دن ڈھلنے کے بعد سے ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہونے تک نماز ظہر کا وقت رہتا ہے۔ پیارے بچوں، جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ اس کے مغرب میں ہوتا ہے، اس کے ویسٹ میں ہوتا ہے، اور وہ سایہ شروع میں بہت لمبا ہوتا ہے، پھر جوں جوں سورج بلند ہوتا جاتا ہے اس کا سایہ چھوٹا ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب سورج بالکل آسمان کے درمیان میں آ جائے تو ہر چیز کا سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت کو کہتے ہیں زوال کا وقت، تقریباً 40 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ۔ اس 40 منٹ کے بعد سورج ڈوبنا شروع ہوتا ہے مغرب کی طرف، ڈھلنا شروع ہوتا ہے مغرب کی طرف، اور ہر چیز کا سایہ بننا شروع ہوتا ہے مشرق کی طرف، اور وہ سایہ بڑھتے بڑھتے ہر چیز کی ہائٹ سے ڈبل ہو جاتا ہے۔ جب وہ سایہ ہر چیز کا 2 گنا ہو جائے، ڈبل ہو جائے اس کی ہائٹ سے، مثال کے طور پہ اگر کسی چیز کی ہائٹ 4 فٹ ہے تو اس کا سایہ 8 فٹ ہو جائے تو نماز ظہر کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹائم شروع کب ہوتا ہے؟ جب زوال کا ٹائم ختم ہو جائے۔ جیسے ہی سورج ڈھلنا شروع ہوگا مغرب میں، آسمان کے بیچ سے ڈھلنا شروع ہو جائے گا مغرب کی طرف، تو ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے گا، اور جیسے ہی ہر چیز کا سایہ 2 گنا ہو جائے گا تو ظہر کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور عصر کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ نماز عصر، نماز ظہر کا وقت ختم ہوتے ہی نماز عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز ظہر پڑھنے میں تاخیر کی اور وہ نماز ظہر پڑھ رہا تھا، اس کے ظہر کے فرض پڑھ رہا تھا، اور پڑھتے پڑھتے ظہر کا ٹائم ختم ہو گیا، عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، تو اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں، وہ مکمل کر سکتا ہے، اور وہ مکمل کرے گا، اس کی نماز ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے،
تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ظہر پڑھ رہے ہوں، عصر کا ٹائم شروع ہو جائے تو آپ ظہر مکمل کر سکتے ہیں، وہ قضا نہیں ہوگی۔ اور سورج غروب ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے تک رہتا ہے عصر کا ٹائم۔ انہوں نے اس میں تھوڑی مسٹیک کی ہے رائٹر نے بک کے اندر، ایسا نہیں ہے، آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا، تقریباً 20 منٹ ہوتا ہے۔ یہ بھی سورج کے ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک عصر کا ٹائم ہوتا ہے، اور 20 منٹ جب اس میں رہ جائیں سورج کے غروب ہونے میں تو عصر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں بیٹے پیارے بچوں کہ اگر کوئی شخص عصر کی نماز پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے عصر کا ٹائم ختم ہو گیا اور سورج غروب ہونے میں 20 منٹ رہ گئے تو وہ عصر کی نماز مکمل کر سکتا ہے، مکمل کرے گا۔ اور اگر کسی شخص نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اس دن کی اور یہ ٹائم شروع ہو گیا 20 منٹ پہلے والا، سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا ٹائم جو ہے شروع ہو گیا، اس کو مکروہ ٹائم بولتے ہیں، یہ مکروہ ٹائم شروع ہو گیا تو وہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اتنی دیر سے پڑھنا کہ سورج غروب ہونے میں 20 منٹ رہ جائیں اور مکروہ ٹائم شروع ہو جائے تو یہ پڑھنا، اتنی دیر کرنا یہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ تو کوشش یہی کریں کہ آپ اس کا ٹائم جو ہے عصر کا اسی میں آپ نماز پڑھ لیں، اتنی دیر نہ کریں، مجبوری میں ایک الگ بات ہے۔ نماز مغرب، سورج غروب ہونے کے بعد سے آسمان پر سرخی غائب ہونے تک نماز مغرب کا وقت رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے پیارے بچوں آسمان کے اوپر، آپ دیکھیں گے ابھی شام کے ٹائم تو مغرب میں ریڈش جو ہے وہ آپ کو بادل نظر آئیں گے، لال لال آپ کو بادل نظر آئیں گے، اسے کہتے ہیں شفق کی سرخی۔ جب وہ سرخی غائب ہو جائے تب تک نماز مغرب کا وقت رہتا ہے۔ اور اس کے بارے میں اور بھی کچھ آراء ہیں، اور بھی کچھ باتیں ہیں جو آپ جو ہے انشاءاللہ تعالی عالم کورس میں سیکھ سکتے ہیں۔ نماز عشاء نماز مغرب کے 1.5 گھنٹے کے بعد سے شروع ہو کر آدھی رات تک نماز عشاء کا وقت رہتا ہے۔ اس میں آپ نے کرنی ہے ایڈیٹنگ، آدھی رات کو آپ نے کاٹنا ہے، مڈ نائٹ نہیں ہوتا بلکہ جو عشاء کا ٹائم ہے وہ پوری رات رہتا ہے، جب تک فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوگا تب تک عشاء کی نماز کا ٹائم رہتا ہے۔ یہ جو بات مشہور ہے کہ رات 12 بجے کے بعد عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ بات غلط ہے، آدھی رات کے بعد بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر کبھی رمضان میں ایسا، زیادہ تر رمضان میں ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ انسان ذرا بزی ہوتا ہے کام میں، تو وہ اگر سحری سے پہلے اٹھ کے بھی نماز پڑھ لے، سحری کے ٹائم میں نماز پڑھ لے فجر سے پہلے، تو اس کی نماز ادا کہلائے گی، قضا نہیں ہوگی۔ نماز مغرب کے 1.5 گھنٹے کے بعد، 1.5 گھنٹہ ضروری نہیں ہے، بعض اوقات 1 گھنٹہ 25 منٹ بھی ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ 20 منٹ بھی ہوتے ہیں، یہ ٹائم کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال اس ٹائم کے بعد جیسے ہی عشاء کا ٹائم شروع ہوگا اس کے بعد سے لے کے پوری رات تک فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک آپ نماز عشاء ادا کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے نماز کے اوقات کے بارے میں باتیں سیکھیں، کچھ مسائل سیکھے اور نماز کی اہمیت کے بارے میں ہم نے باتیں سنی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں سے آگے سبق کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔